بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ آج ہمارا درس نمبر 25 ہے۔ پچھلی درس میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ رہ گیا تھا۔ آپ ان کے آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ، اگرچہ وہ اس سے پہلے، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کہ ان پر پانی اتارا جائے، لَمُبْلِسِينَ، نا امید ہو گئے تھے، یعنی اس سے پہلے کہ ان کے اوپر پانی اتارا جائے، یعنی بارش نازل کیا جائے، تو وہ نا امید ہو گئے تھے۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ، بس وہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو۔ کیف یحیی الارض، کیسے زندہ فرماتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کے موت کے بعد۔ ان ذلک لمحیی الموتى، بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے۔ وهو على كل شيء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور اگر ہم ان پر دوسرے قسم کی ہوائیں چلا دیں، پھر یہ اپنی کھیتی کو ایسی حالات میں دیکھیں گے کہ وہ زرد پڑ گئی ہو، یعنی لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو یہ ناشکری کرنے لگیں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ، اور یقیناً وہ بارش کے اتار جانے سے پہلے، من قبل، بارش سے پہلے، یہاں پر وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ، من قبله، یہاں تاکید دو، من قبل، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ، یہ من قبل یہ تاکید کے لیے دوبارہ لام، یعنی دوبارہ لائے، یعنی تاکید کے لیے من قبل دوبارہ لائے، جیسے کہ اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، تو یہاں پر فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، اور انہما، تو انہما ثانی اول کی تاکید کے لیے، تو یہاں پر من قبل، تو یہ دوسرا جو من قبل ہی، یہ پہلے کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ یعنی نقطہ یہ ہے اس آیات میں کہ تاکید کا معنی یہ ہے کہ ان پر بارش یعنی اتری ہوئی زمانہ بیت گیا، جس سے ان کی نا امیدی اور پختہ ہوگی، بس ان کی خوشی بھی ان کے غم کی طرح بہت زیادہ حد سے نکلی ہوئی تھی۔ لمبلسین، البتہ مایوس ہونے والے تھے، جب بالکل مایوس ہو گئے تھے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ملاحظ کرو، کس طرح وہ یحیی الارض، زمین کو زندہ کرتا ہے، یعنی زمین کو وہ کیسے زندہ کرتا ہے، یعنی بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، یعنی بعد موتها، ان ذالک، کہ اس کے مرنے کے بعد، بے شک وہی اللہ تعالیٰ، یہاں پر ان ذالک، ذالک میں یعنی مشار الیہ، ذالک مشار الیہ، وہ ذات باری تعالی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لمحی الموتى، لمحی الموتى یعنی ضرور مردوں کو زندہ فرمائے گا، یعنی بے شک وہ قادر مطلق ہے، جس نے زمین کو مردہ اور بنجر ہونے کے بعد آباد کر دیا، تو وہی تو لوگوں کو ان کی موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ جس طرح کہ زمین بالکل بنجر ہو گئی، قحط ہو گئی، زمین نے سبزہ اگانا چھوڑ دیا، بالکل خوش ہو گئی تھی، تو اس پر اللہ رب العزت نے ان ينزل علیہ من قبلہ، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بارش برسائی، اور اس کے اوپر آثار اللہ رب العزت کے آثار اس پر آ گئے، تو وہ سرسبز اور شاداب ہو گئے۔ تو اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت، یعنی اس کو دیکھ لیجئے کہ جس طرح اس نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، تو اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر مطلق ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر اس کی قدرت اور طاقت ہے، اور اس کے اختیار میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر، یعنی اپنے مقدورات کی ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اور وہ مردوں کو زندہ کرنے، یہ من جملہ مقدورات میں سے ہے، یعنی اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا ابتداءً پیدا کرنا جب، یعنی ممکنات میں سے ہے، تو اعادہ تو خود مقدورات ان ممکنات میں سے شامل ہے، تو وہ اس کی قدرت ہے کہ اس کی دوبارہ زندہ کرنے پر اس کی مطلق قادری مطلق ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اور اگر ہم ان پر یعنی ریحن ہواؤں کو، یعنی بے برکت ہواؤں کو بھیجتے، فَرَأَوْهُ، بس وہ اس کو دیکھیں،
یعنی فرعوہ میں ہو ضمیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اثر ہے، کیونکہ رحمت سے بارش اور اس کے اثر سے نبات وغیرہ مراد ہے۔ فرعوہ، تو اس ہو ضمیر سے اللہ رب العزت کی رحمت کا اثر مراد ہے۔ مصفرن، یعنی اس کے زرد ہو جانے کے، یعنی سبز ہونے کے بعد۔ مصفرن یہ منصوب ہے کیونکہ یہ زردی حادث اور نئی پیدا ہونے والی ہے، اور بس وہ بادلوں کو زرد دے کے، زرد بادل سے بارش نہیں برستی، مصفرن زرد بادلوں سے بارش نہیں برستی۔ لظلوا من بعده یکفرون، لظلوا من بعده یکفرون، کہ وہ اس کے بعد کیا ہو گئے؟ نا امید ہو گئے تھے اس سے، بالکل ان کی لظلوا یہاں پر سوارو کے معنی میں، ظلوا یہ سوارو کے معنی میں ہے، یعنی فعل، یہ فعل ناقص ہے بمعنی سوارو، بعد یکفرون کے یعنی نا امید ہونے کے بعد۔ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یہاں پر پیچھے ایک بات رہ گئی تھی، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، یہ ذکر کرتے اس کے بعد انشاءاللہ ہم آتے ہیں اس کی طرف۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، وَلَئِنْ میں یعنی لام اسم کے یعنی تمہید کے لیے، جس کو حرف شرط پر داخل کیا اور قسم اور شرط دونوں کے جواب کے قائم مقام ہے۔ لَظَلُّ، لَظَلُّ یعنی ہو جائیں گے، اس کا معنی یعنی جیسے کہ میں نے ماقبل ذکر کیا کہ یہ سوارو کے معنی ہے، بعد ہی من بعد ہی یکفرون، یعنی اس کے بعد انکار کرنے والے، یعنی اس کے زرد ہو جانے کے بعد، یا یہ ہے کہ خوش ہو جانے کے بعد، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالات کی مذمت فرمائی کہ جب بارش روک لی جاتی ہے تو مایوسی کے حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنی سینوں پر نا امیدی سے مارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو سیراب کرتے ہیں اور بارش عنایت فرما دیتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کی ہوائیں ان کی کھیتوں پر بیچ کر ان کو زرد کر دیتے ہیں تو وہ چیختے اور شور مچاتے ہوئے اور اس کی نعمت کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ تو گویا کہ ان تمام احوال میں قابل مذمت حالات میں ہے، یعنی ان پر لازم تھا، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ نے سخت ہوائیں ان کی کھیتیوں پر بھیجے، وہ زرد ہو گئے، وہ خراب ہو گئے، تو ان پر تو یہ لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے اور اس کے یعنی فضل پر اعتقاد اور اعتماد جماتے، مگر وہ مایوس ہو گئے، اور انہیں تو یہ بھی چاہیے تھا کہ وہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے اور اس کی حمد اور ثنا کرتے، مگر وہ اترانے لگے اور تکبر اختیار کیا، تو اس پر حق بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر کرتے، مگر انہوں نے ایک کفر اختیار کیا، تو کفر اختیار کرنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ آپ دیکھ لیجئے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ان آیات مبارکہ ترجمہ ملاحظ فرم فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، سو ہم مردوں کو نہیں، یعنی سو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پش پیر کر چل دیے، یعنی پش پیر کر وہ مڑ گئے تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، آپ اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے، سو وہ ماننے والے ہیں، سو وہ ماننے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، یعنی بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ الموتى یعنی مردہ دل، لوگ جن کے دل مردہ ہو چکے تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یا یہ ہے کہ مردوں کے حکم میں ہیں، یعنی جن کا دل مردہ ہے تو گویا کہ وہ مردوں کے حکم میں ہیں، بس آپ ان سے طمع مت کریں کہ آپ ان کی بات، یعنی وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں گے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پیر کر جا رہے ہوں، جب وہ پیٹ پیر کر جا رہے ہو تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، عن ضلالتهم ان کی گمراہی سے، آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ اندھے کی رہنمائی اپنے اشارے سے اس راستے کی طرف کر دے جس کو وہ بھول چکا ہے۔ ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون،
ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، نہیں سنا سکتے مگر اسی ہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ان، یعنی ان تسمع الا من یؤمن، تو یہاں پر ان جو ہے نا، یہاں ما کے معنی میں، یعنی مسلمون کا معنی وہ اطاعت اختیار کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتلانے کی وجہ سے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا اور وقت کے رسول نے جو راستہ ان کو بتلایا، تو وہ اسی کے اوپر چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر۔ دیکھیے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ضعف کی حالات میں پیدا فرمایا، ثم جعل من بعد ضعف، پھر ضعف کے بعد قوت پیدا کر دی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا پیدا فرما دیا، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہ ہوا علیم القدیر، اور وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ اب اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ناتوانی کے حالات میں بنایا، ضعفاً سے مراد نطفہ سے بنانا، جیسے کہ دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے فرمایا من ماء مہین سورۃ المرسلات میں، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے ناتوانی کے بعد توانی عطا فرمائی، یعنی قوت سے حالات جوانی اور کامل بلوغ مراد ہے، کامل بلوغ مراد ہے۔ یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی ضعف اور توانی، بچپن، توانی، شباب اور جوانی، بڑھاپا وغیرہ، وہ علیم، اور وہی ان کے احوال جاننے والے، القدیر، بڑی قدرت والا ہے، اور ان کی تبدیلی پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ احوال کا یہ عظیم رد و بدل، علیم اور قدیر ثانی کے عظیم الشان قدرت کی دلیل ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت دلیل ہے کہ اس نے پہلے تمہیں ناتواں تھے، پھر تمہیں توانائی دی، پھر بچپنا تھا، پھر جوانی تھی، جوانی کے بعد بڑھاپا۔ تو شیبہ، یہاں پر شیبہ کا معنی ہے یعنی بڑھاپا، سخت بڑھاپا۔ شیبہ کا کیا معنی ہے؟ سخت بڑھاپا، جو بڑھاپے کے بالکل آخری حالات میں ہو۔ تو یہ ہمارا درس نمبر 25 تھا جو کمپلیٹ ہوا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔